ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ایک عظیم مذہبی اسکالر، مجدد دور حاضر امام، علماء کرام، مفتیان مفتیان، ذی وقار، مذہبی سیاست کا چمکتا دمکتا ستارہ جو روشنی کی ایک ایسی کرن پاکستانیوں کے دلوں میں جگا گیا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شمع کیا وہ بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فتنہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر گیا، جیتا رہا دنیا میں شان سے اور لید میں بھی اترا بڑی شان شوکت سے۔ حافظ بھی تھا، وہ قاری بھی تھا، سیاست کے میدان میں بہت بڑا۔ ملی یکجہتی کونسل، متحدہ مجلس عمل، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان، انجمن طلبہ اسلام، انجمن نوجوانان اسلام، ورلڈ اسلامک مشن، بانی دعوت اسلامی کے القابات سے ان کو نوازا جاتا رہا۔ حقیقت میں مسلمانوں نے پاکستان بالخصوص اہل سنت والجماعت کے لیے ایک تابندہ روشن ستارہ تھا، اور جہاں بھی آئے سیاست کی تو وہاں بھی قانون و بہتر کا پاس کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا، اس کا سہرا بھی آپ ہی کے سر جاتا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں قائد امام انقلاب مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک جو پاکستان کراچی میں جاری ہے۔ نمائندہ خصوصی ملیشیا کوالالمپور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ۔ ناظرین، آج ہم ملک وطن پاکستان کی ایک عظیم روحانی، مذہبی، سیاسی شخصیت کے عرس کے موقع کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ناظرین، جب میں بات کرتا ہوں روحانی شخصیت، تو پاکستان کے موجودہ دور کے اندر صرف ایک ہی نام عوام الناس کے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ نام ہے قائد امام انقلاب مصطفی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، پاکستان کے شہر کراچی میں درگاہ شاہ احمد نورانی پر ان کا عرس، یہ تقریبات کا سلسلہ پچھلے 3 دن سے جاری ہے، آج آخری دن ہے، اور ہم یہاں ملیشیا کوالالمپور میں بیٹھ کر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ آج مختصر سا پروگرام ہے۔ ملیشیا میں موجود ایک معروف صحافی جو پچھلے 15 سے 17 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی صحافت کے ذریعے خاص طور سے علماء اہل سنت کے تمام پروگراموں کو اجاگر کرتے ہیں، جن کا نام ہے جاوید الرحمان، اور وہ اس وقت بیورو چیف ہیں 92 پاکستان کے اسٹریم چینل کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ قریشی صاحب۔ مجھے بڑی یہ اللہ کا شکر ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی مہربانی آپ نے یہ موقع دیا کہ میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ ہماری یہ اوقات تو نہیں ہے، نہ ہم اس پائے کے ہیں کہ ہم ان کی ذات اقدس پہ کچھ تبصرہ کر سکیں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمتیں اور نعمتیں رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بڑی روحانی پیشواؤں سے نوازا ہے، اور علامہ حضرت شاہ عالم نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، جو ہماری جنریشنز کو کوالیفائی کرنے کی جو خدمات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ولادت باسعادت 17 رمضان المبارک کو، کتنے خوبصورت دن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت ہوئی، اور ان کا سلسلہ شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور پاکستان دنیا کا شاید واحد اسلامی ملک ہے جو صرف اسلام کے نام پر، اسلام کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھنے میں جتنا کردار حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اور 1973 کا جو آئین جب لکھا گیا اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ شامل کرانے میں اہم کردار، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جو ان کے دلوں میں تھا۔ اور یہ جب بھی ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو یہ کی نعرہ دل میں آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ان کے جو جانشین ہیں شاہ اویس نورانی صاحب، شاہ انس نورانی قدس اللہ علیہ، ان کے جانشین
انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانی نوجوان نسل کی رہنمائی فرمائے۔ اس وقت ہماری نیکسٹ جنریشن کو، یوتھ کو جتنی رہنمائی کی اور دین اسلام کی آگاہی کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ اس وقت یہ دور چل رہا ہے میڈیا وار کا، ہمارے کلچر پہ وار ہو رہا ہے، ہمارے دین پہ وار ہو رہا ہے، اور نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ بالکل بیرار ہوتی چلی جا رہی ہے بغیر لاشعوری طور پہ، اور ان کے اندر دین کا شعور بیدار کرنے میں ان جیسی شخصیات کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں اس قابل انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانی نوجوان نسل کی رہنمائی فرمائے۔ اس وقت ہماری نیکسٹ جنریشن کو، یوتھ کو جتنی رہنمائی کی اور دین اسلام کی آگاہی کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ اس وقت یہ دور چل رہا ہے میڈیا وار کا، ہمارے کلچر پہ وار ہو رہا ہے، ہمارے دین پہ وار ہو رہا ہے، اور نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ بالکل بیرار ہوتی چلی جا رہی ہے بغیر لاشعوری طور پہ، اور ان کے اندر دین کا شعور بیدار کرنے میں ان جیسی شخصیات کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ علماء کرام کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن جتنی میری اوقات ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جاوید الرحمان صاحب۔ ناظرین، یہاں ایک بات میں اگر نہیں کہوں گا تو یہ میری کمزوری ہوگی اور بڑی لا علمی بھی ہوگی، اور خاص طور سے قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ کو کراچی سے تشریف پیش کرنے کے لیے آج کے اس دور کے حوالے سے، جب 1990 کے اندر عراق پر حملہ کیا گیا تھا تو قائد ملت اسلامیہ نے ناشیز کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ ہم نے کراچی میں جو ہے وہ کیمپ لگایا تھا، اور ہم نے جہاد پہ جانے کے لیے لوگوں کے نام لکھنا شروع کیے تھے۔ تو صرف اور صرف ایک مختصر سے ٹائم پیریڈ 3 دن کے اندر 90,000 نوجوانوں نے اس وقت وہاں جانے کے لیے، جہاد میں حصہ لینے کے لیے اپنے نام رجسٹرڈ کروائے تھے۔ یہ شاخ خاصہ ہے قائد ملت اسلامیہ کا، صرف ایک آواز کے اوپر۔ اور اس کے بعد پاکستان کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا، 1973 کا آئین، جیسے داؤد الرحمان صاحب نے بتایا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کا نام دلوانے میں ان کا اہم کردار، اور 210 امنڈمنٹ ہوئی تھی اس آئین کے اندر جو شاہ احمد درانی صاحب نے اپنے رفقا کار کے ساتھ مل کر پیش کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کے اندر لسانیت، ازدیت، فرقہ وارانیت، ان تمام چیزوں کا دور دورہ تھا تو آپ نے ملی یکجہتی کونسل بنائی، آپ نے جناب علی متحدہ مجلس عمل بنائی، اور ان لادینی قوتوں کو جو پاکستان میں لسانیت کے بنیاد پہ جنگ کرنا چاہتی تھی ان کو خاموش کیا، ٹھنڈا کیا، اور اپنے مشن کو آگے لے کے چلے۔ آپ سینیٹر منتخب ہوئے، اور جب سینیٹر ہی تھے تو آپ کا انتقال ہوا۔ اس سے اور بڑھ کر ایک بہت بڑی اہم بات، جاوید صاحب یہ آپ نالج کر لیں اس بات کو میری، قائد ملت اسلامیہ نے جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت اور جناب علی ورلڈ اسلامک مشن جیسے بڑے مشن کی بنیاد رکھی، دنیا بھر کے سینکڑوں ممالک کے اندر انہوں نے مساجد کا قیام کیا، اور ورلڈ اسلامک مشن کے تحت، اور پاکستان کو جو انہوں نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے، وہ اس کا نام ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کی بنیاد آپ کے گھر میں آپ نے ہی رکھی تھی اس وقت، اور بھی بہت سارے علماء کرام وہاں موجود تھے، جس میں جناب علی قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے جید علماء کرام موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، بانی دعوت اسلامی آپ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جناب علی سب سے اہم کردار جناب علی انہوں نے جو ادا کیا کہ جب آپ نے ان تمام چیزوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تو آپ نے پھر ملک وطن پاکستان کی اسمبلی میں پہنچ کر ایز اے سینیٹر جو کردار ادا کیا، ایک 73 میں ادا کیا تھا، ایک 90 میں ادا کیا، اور متحدہ مجلس عمل کو کامیابی دلائی۔ یہی بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ آج کے اس دور کے اندر ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ذہن سے نکلی، وہ یہ تھی کہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا 1990 کے اندر کہ عراق کے بعد اب دوسرے اسلامی ممالک کی باری ہے، لہٰذا ہم ابھی سے تیار ہو جائیں۔ کاش کہ کوئی اس مرد کلندر کی بات پہ اس وقت سے عمل کرتا تو آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت سے لے کے اب تک، یہ ان کی پہلی پسند ہوئی تھی کہ آہستہ آہستہ سب کی باری آئے گی۔ تو آج جو سلسلہ چل رہا ہے آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بے شمار ان کی خدمات ہیں، اور اب
وہ چونکہ پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کے القابات، ان کے سارے مطلب جتنے بھی ان کی ایڈوائزز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اب جو ان کے جانشین ہیں یا ان کے جو بھی ہم چاہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس مشن، چونکہ پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کے القابات، ان کے سارے مطلب جتنے بھی ان کی ایڈوائزز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اب جو ان کے جانشین ہیں یا ان کے جو بھی ہم چاہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں۔ کہیں بھی کوئی اختلاف کی بات ہو رہی ہے، اس کو سنب کریں۔ اس وقت ہمیں صرف اور صرف امت مسلمہ کو اتحاد، یکجہتی کی عملاً بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ جس طرح ہم ٹکڑوں میں بٹ کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دشمن قوتیں ہم پہ غالب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی مثال جو غزہ میں نسل کشی کر دی گئی ہے، نسلوں کو اجاڑ دیا گیا ہے، ملیاں میٹ کر دیا گیا ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ اس سے بڑی کیا حکم ہوگا، امر ہوگا میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس کو اقبال نے بھی کہہ دیا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ وہ ہمارے لیے پہلا حرم ہی تھا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ قریشی صاحب بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ یہاں بس میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ہمیں آج پھر اسی طرح کے بے باک لیڈر جنہوں نے کبھی بھی کنٹینر کی سیاست نہیں کری، ملک کو پڑھا، انہوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں، وہ میدان میں نکلتے تھے، تنہا نکلتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھے۔ ہمیں ایسے قائدین، ایسے لیڈر چاہیے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے دو صاحبزادوں میں سے دونوں کے اندر، ایک میں جنہوں نے سنبھالا ہے ان کی گدی کو کہ وہ روحانیت کی طرف اور تصوف کی طرف چلے گئے، دوسرے سیاست میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چل کر میدان عمل میں نکلیں، اور آج کے نوجوان کو جس طرح سے قائد ملت اسلامیہ نے انجمن نوجوانوں نے اسلام بنائی تھی، جس طرح سے انہوں نے انجمن طلبہ اسلام بنائی تھی، کہ نوجوانوں کے اندر وہ دین کو ڈالنا چاہتے تھے اور ان سے وہ کام لینا چاہتے تھے جو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد ہے، عجب وقت پڑا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔